السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا عربی خطبہ صبر اور شکر کے عنوان پر دیا جائے گا، جس کا عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ حضرات کی آسانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اس پر خاص توجہ دیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ الحمد للہ الذی وعد الصابرین بغیر حساب وأثاب الشاکرین علی النعم بدوامها والازدیاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بغير شك ولا ارتياب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلصاء العباد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور ہم سب کو ایک مختصر وقت کے لیے بسایا۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی راحت ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی آرام ہے تو کبھی تکلیف ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ان دو چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہوا کہ جس کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑا بن جائے، کتنا ہی نیک اور پرہیزگار بن جائے، کتنا ہی دولت مند اور مالدار بن جائے، مگر اس دنیا میں ہر ایک کو خوشی کے ساتھ غم اور ٹینشن اور آرام کے ساتھ تکلیف اور ٹینشن سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ خوشی اور مسرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور رنج و غم ٹینشن کے موقع پر صبر کیا جائے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ حضرات کو سن کر بے انتہا صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ قرآن کریم میں شکر کرنے والے کے بارے میں جگہ جگہ پہ ہدایات آئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک جگہ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں ہی ارشاد ہے، جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ سورہ آل عمران صفحہ نمبر 145، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی، نافرمانی کی، شکوہ شکایت کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی حاصل ہو اور وہ اس پر تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرے تو رب ذوالجلال اس کے لیے خیر و برکات کی راہیں کھول دے گا اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ محترم سامعین، مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، خوشی ملے تو بھی اور ٹینشن پہنچے تو بھی۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات بھی بولیں، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، کیونکہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔
اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے سراسر خیر ہی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خوشی اور غم دونوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے راستے کھلے ہیں۔ اگر اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ صبر کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر نعمتیں حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے اپنی کامیابی کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا ثواب روزے دار کے برابر ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرے، یعنی اللہ کی تعریف کرے، ثواب میں اس روزے دار کے برابر ہے جس نے کھانے سے صبر کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، اس لیے دن رات کی زندگی میں جو بھی چھوٹی یا بڑی نعمتیں حاصل ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ زبان سے شکر ادا کرنے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، لیکن اگر زبان اور دل سے کثرت سے شکر ادا کرنے کی عادت ڈالی جائے تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی بھی زبان میں شکر ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر ادا کرنے کے لیے جو الفاظ سکھائے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہہ لے، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، تو اس شخص نے اس دن کا شکر ادا کر دیا۔ اور جو شخص شام کے وقت یہ کلمات کہہ لے، اللہم ما امسا بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، تو اس نے رات کا شکر ادا کر دیا۔ محترم ناظرین و سامعین، صبر کا مطلب اور صبر کرنے والے پر بے حساب رزق کا وعدہ۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ سوچے کہ یہ تو دنیا کی چند روز کی تکلیف ہے، دنیا کی تکلیفوں سے کسی کو چھٹکارا نہیں مل سکتا، اور اللہ کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا ادھر ادھر شکایت کرنے کے بجائے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، اسی کا نام صبر ہے۔ اس صبر کا فائدہ ہے کہ اس سے انسان کو تسلی ملتی ہے، بے چینی میں کمی آتی ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، اور جو تکلیف پہنچی ہے اس پر بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت اس کا ترجمہ تھا۔ سامعین، ذرا غور فرمائے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو، بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور نصرت کرے تو اس کے لیے صبر کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان مغفرت اجر عظیم اور خوشبری کا مستحق قرار دیا جاتا ہے، اور دونوں جہاں کی کامیابی اس کی قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور دیکھو ہم تم ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان سے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پورے عالم کے اندر کیسی کیسی حالات سے اور کیسی کیسی تکالیف سے اللہ پاک امتحان لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے
اور نہ لوگوں سے اس کی شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیں۔ محترم سامعین، شروع تکلیف میں صبر کرنے والے کا ثواب جنت ہے۔ جب کسی آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا زیادہ اثر شروع ہی میں ہوتا ہے، اور جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو وہ اثر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت صبر کرنا زیادہ ثواب کا ذریعہ ہوگا جبکہ طبیعت پر زیادہ اثر ہو، اس لیے ضروری ہے کہ تکلیف پہنچتے ہی صبر کیا جائے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ ملے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی صبر تو وہ ہے جو صدمے اور مصیبت کی شروع گھڑیوں میں کیا جائے۔ حقیقی صبر تو وہ ہے جو صدمے اور مصیبت کے شروع گھڑیوں میں کیا جائے۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے شروع تکلیف میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو میں جنت سے کم ثواب دینے پر راضی نہیں ہوں گا۔ مصیبت کے وقت صبر کی دعا کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ جب بھی کوئی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچے تو اس وقت یہ پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا ترجمہ ہے ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو شخص کسی تکلیف کے وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ محترم حضرات، ذرا دل تھام کر سنیں کہ دل کا مغمون ہونا اور بے اختیار رو پڑنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ کسی تکلیف کے موقع پر دل میں جو صدمہ پیدا ہوتا ہے اور اس صدمے پر جو بے اختیار رونا آ جاتا ہے وہ بے صبری میں داخل نہیں ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض اور شکوہ شکایت شروع کر دے۔ بے صبری یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے اور شکوہ شکایت شروع کر دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت آپ کی آنکھیں بھر آئیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بھی مطلب؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ نے یہی بات اور تفصیل سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دل غم سے نڈھال ہے، پھر بھی ہم وہی کہیں گے جس میں ہمارے رب کی رضا ہو، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر غمناک ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ مثلا کسی کو کوئی بیماری لگ گئی تو اس کا علاج کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، دوا اور علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر بیماری کی دوا ضرور پیدا فرمائی ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بھروسہ یہ ہونا چاہیے، یقین یہ ہونا چاہیے تمام امت مسلمہ کا کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ محترم حضرات، آپ اپنے اندر صبر و شکر پیدا کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پیدا ہو جائیں اللہ رب العزت اس کو صابر و شاکر میں لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو شخص دینداری میں اپنے سے بلند مرتبے والے انسان کو دیکھے اور پھر اس کی پیروی میں لگ جائے، یعنی وہ بھی کوشش کرے کہ اس جیسے نیکیوں کا انجام دینے لگوں۔ نمبر 2، اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی فضیلت یعنی زائد و نعمت اس پر اس کو حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف کرے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ شاکر و صابر میں لکھ دے گا۔ محترم سامعین ناظرین، ان تمام باتوں کو ہم اپنے دل کے کانوں سے سن کر اس کو پھیلائیں اور اپنے گھر میں اور اپنے بال بچوں میں اس کی پریکٹس کریں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات ہم کو یہ پتہ چلا
کہ قرآن کریم میں صبر و شکر سے متعلق بہت سی آیات آئی ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، خوشی ملے تو بھی، شکر کرے تو بھی، غم پہنچے تو بھی، صبر کرے تو بھی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا ثواب روزے دار کے برابر ہے۔ چوتھا پیغام ہم سب کو یہ ملا کہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پانچویں بات ناظرین یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ چھٹا سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ساتویں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ شروع تکلیف میں ہی صبر کرنے کا سبب جنت ہے۔ آٹھواں پیغام یہ ملا کہ جب بھی کوئی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ نبی اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ دل کا مغمون ہونا یعنی دل کا غمگین ہونا، ٹینشن کا ہونا، بے اختیار آنسو کا نکلنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جذبہ شکر اور جذبہ صبر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے درجے والوں کو دیکھیں۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں صبر و شکر کے متعلق جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں، آپ حضرات ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کی نعمتوں پر شکر کی توفیق دے، عافیت کی زندگی نصیب دے اور ہر طرح کی بلا اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج کے جمعے کا عربی خطبہ جس کو آپ حضرات کے لیے اردو زبان میں پیش کیا گیا، اس کا خلاصہ ہم لوگوں نے سنا۔ آئیے ہم سب مل کر عزم کرتے ہیں کہ ہم سب اس پر عمل کر کے امت کے ہر فرد کو عمل کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات بھی انشاءاللہ تعالی کہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش یہ ہے کہ خاص کر فلسطینی اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور مجاہدین کی نصرت اور فتح و کامیابی کے لیے اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے گڑ گڑا کر روزانہ ضرور دعا مانگیں، اور تمام ائمہ کرام سے اور تمام مسجد اور مدرسے کے ٹرسٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مسجدوں میں قنوت نازلہ ضرور جلدی سے جلدی شروع فرمائیں تاکہ امت مسلمہ جان و مال کے نقصان سے جلدی بچ سکے، اور آپ حضرات نفل نماز کا بھی اہتمام کر کے دعا کرنے کی کوشش کریں، ہو سکے تو صدقہ و خیرات بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔